अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज गैर मामूली मनाजिर थे। आज ईरान के सदर ईरान जंग खत्म होने के बाद पहली बार किसी भी गैर मुल्की दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने उनका वालिहाना और पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के इस किरदार के जो जंग को ख़त्म करवाने के हवाले से है और अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी है, उसमें शुक्रिया के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अब ईरान के ऊपर जब पाबंदियां खत्म हो रही हैं तो ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जिस पर पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? जिस तरह गैस पाइपलाइन मंसूबा था, दीगर कई ऐसे मंसूबे हैं, तो क्या उसका हम लोकल सतह के ऊपर कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? और दूसरी सतह के ऊपर आज पाकिस्तान में खबर यह थी कि जो फाइनेंस बिल है, जिसको आप बजट कह सकते हैं, आज वो पास हो गया और वहां पर अपोजिशन लीडर की तकरीर, उन्होंने अहम मुद्दे उठाए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस के तौर के ऊपर वहां पर स्पीच की और उन्होंने इस हवाले से जो उनकी गवर्नमेंट के मैंडेट के ऊपर सवाल उठाया जाता है, उन्होंने उसका जवाब दिया। उनका 2018 के अंदर जादूगरी नहीं दिखाई गई थी, बक्से नहीं भरे गए थे। अगर आप ये समझते हैं कि 2018 की गवर्नमेंट जायज़ थी तो फिर ये गवर्नमेंट भी जायज़ है, और अगर आप तहकीकात चाहते हैं तो फिर 2018 से शुरू करें और बात दूर तलक जाएगी। क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए सियासतदान बैठे, ऐवान के अंदर मौजूद सियासी जमातें बैठें, तहकीकात भी कर लें, या जो माजी में दोनों ही कहते हैं जी 2018 में था उसका जवाब 2024 का दिया जाता है, 2024 वाले 2018 का जवाब देते हैं, तो कम से कम रिफॉर्म्स के सिलसिले में आगे बढ़ा जाए। फिर उससे हटकर जो एक और अहम मामला है वो तहरीक इंसाफ की मुलाकातों या सिलसिले में है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर मौजूद थी, मुलाकातें आज भी नहीं हुई। कहा जाता है उनका जी हमें कहा गया कि दरखास्त दें तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये मुलाकातें और सारी बातें, और उसके बीच में जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान हमने इलेक्शंस के दौरान एक दूसरे के ऊपर तकरीर करते हुए देखा, लेकिन जीबी इलेक्शंस के अंदर एक बार फिर उसी तरह वही मॉडल जो विफाक के अंदर है कि इत्तेहादी भी होंगे और एक दूसरे के मुखालिफ भी होंगी, उसी तौर के ऊपर उस मॉडल को जीबी इलेक्शंस के अंदर भी नाफिज किया गया। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें पाकिस्तान की साबिक सफीर नाइला चौहान साहबा ने ज्वाइन कर लिया। नाइला चौहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, विफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े वोकल वाइब्रेंट, उन्होंने बड़ा खास मुकदमा लड़ा, उस पर सवाल करेंगे पीटीए के मामलात को लेकर। अली कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाइला चौहान साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर ये आज ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं, ये जंग के बाद किसी भी मुल्क का उनका पहला दौरा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? और इसके साथ ये भी कि अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटी हैं, चलें जो सेलिब्रेशंस हैं वो तो समझ आती हैं, हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? कहां कहां पे ट्रेड में ऐसे मौके हैं जहां पाकिस्तान फायदा उठाए तो लोकल डोमेस्टिक आम पाकिस्तानी जो है उसकी जिंदगी के अंदर आसानी पैदा हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम करने का। ये बहुत अहम सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। सबसे पहली बात तो ये जैसे आपने फरमाया, ये उनका पहला विजिट है आफ्टर द पीस डायलॉग। तो वो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं गए, पाकिस्तान पहले आए, उसकी ख़ास अहमियत है, ठीक। जो कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के देरीना रवाबित हैं। जब से हमारी आज़ादी हुई, जो सबसे पहला मुल्क जिसने आपको रिकॉग्नाइज़ किया था वो ईरान था, और जब से आपके रवाबित बड़े बरादराना रहे हैं। ऊंचाई नीचाई होती है, भाइयों में भी होती है, वो होती रही है, लेकिन हमेशा प्यार मोहब्बत से चीज़ों को रिजॉल्व किया गया है। सो एक तो ये पहलू है। सो पेज़ेश्कियान साहब की जो विजिट के बारे में बताया जा रहा है, इट्स मेनली बायलैटरल। तो इसमें आपकी जो है बॉर्डर ट्रेड और एनर्जी और इस किस्म के जो है इश्यूज, उनको डिस्कस, क्योंकि वो हाई लेवल डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, हम्म। तनहा तो आ रही नहीं। तो वो जो डेलीगेशन आ रही है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेगी। ठीक। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो ईरान को भी फ़ायदा है, जी। और वो है बॉर्डर ट्रेड का। आप देखिए कि हमारी फॉर्मल ट्रेड जो है ईरान से बड़ी लिमिटेड है, हम्म। लेकिन इनफॉर्मल ट्रेड आपकी बहुत स्ट्रांग है, हम्म। और वो हमें दोनों ममालिक के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो इनफॉर्मल ट्रेड फॉर्मल के ब्रैकेट में आए,
ताकि दोनों ममालिक जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे बताइए कि ये जो ईरान को भी तो पाकिस्तान से बहुत कुछ चाहिए होगा, हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्या अगर डॉलर्स की, चूंकि हमें भी कमी है, उन्हें भी डॉलर्स चाहिए, अपने एसेट्स भी वो डीफ्रीज कराना चाहते हैं, बार्टर सिस्टम हो सकता है, उसके तहत हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, ये तो WTO के रेगुलेशंस के तहत आता है। उसमें आप बार्टर ऐसा उसको नहीं कहेंगे, हम्म। लेकिन आप देखें कि अब ब्रिक्स का हिस्सा ईरान भी बन रहा है। हम्म। सो उसमें जो है लोकल करेंसी पे बात ज्यादा हो रही है। ठीक। जिस तरह चीन भी कह रहा है कि जी युआन में लें हम्म। आप चीनी गुड्स को बजाय डॉलर्स में लेने के, तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। हम्म। ईरान ने भी ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जब माल गुजरेगा तो वो उस पे जो है टोल का जो सोचे थे, या जिसको सर्विस चार्ज अब वो कह रहे हैं, हम्म। वो युआन में होगा, डॉलर में नहीं होगा। ठीक। तो इससे डॉलर की अहमियत कम हो जाती है, और वो ममालिक जिनके पास डॉलर रिजर्व्स लिमिटेड हैं जैसे पाकिस्तान और ईरान है, तो हमें इस तरह की जो है अरेंजमेंट ज्यादा सूट करती है। शेख साहब, आप बताइएगा कि ईरान के सदर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर भी है, अच्छी खबर भी है कि वो इनको जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनके इतराफ में पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारे मोमेंट्स पाकिस्तान की तारीख के अंदर आए जिसका हम फायदा उठा सकते थे, फिर पता चलता था कि उसका होमवर्क नहीं है। अब अगर ईरान पर जो तिजारत की पाबंदियां हैं वो हट रही हैं, हमारे और उनके ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी आ रही है, तो आपकी काबीना ने कोई होमवर्क किया है कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पे हम फायदा उठा सकते हैं, उनसे कुछ चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको कुछ एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान, ईरान हमसाया पड़ोसी मुल्क हैं। हमें आज से नहीं, शुरू से पता है कि कौन सी चीज़ें ईरान को चाहिए, कौन सी पाकिस्तान। ये काबीना का काम नहीं होता कि वो इन अशिया की बात करे। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग टी डैप है, तो ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये इन लोगों का और मुख्तलिफ चैम्बर्स का और एसोसिएशन का, कारोबारियों का, बिजनेसमैन का काम है, क्योंकि ये B2B बिज़नेस होता है। ज़्यादातर बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कम बिज़नेस होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब ये तीन दिन पहले ऑनरेबल एक्सीलेंसी एम्बेसडर ईरान के सबसे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तशरीफ लाए, और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने SCZ, पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर पे SCZ पहले ही कायम कर रखा है, और वो उसका फॉर्मल, क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का, तो वो उसमें अभी शुरू नहीं हुई फॉर्मल ट्रेड। अब ये इन हालात के बाद आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड बहुत अहम है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं ना, उसमें इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है, अफ़गानिस्तान से भी आजकल ट्रेड नहीं हो रही, ईरान से हमारे, चाइना से हमारे थोड़ा सा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ी ट्रेड हो सकती है उस लैंड रूट से। एक ही लैंड रूट है ईरान, और ईरान के एक्सीलेंसी एम्बेसडर ने पहले दिन ही कहा कि आपकी अशिया जो है हमारे थ्रू सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकती हैं। वेरी राइट। और इसी तरह ईरान की अशिया, देखिए, उनके यहाँ पेट्रोकेमिकल्स है, उनके यहाँ तेल है, गैस है, प्लास्टिक्स हैं, और बहुत सी अशिया है, आयरन स्टील है। तो ये और हमारे यहाँ अगरचे उनके पास अपने पास सीमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ से उनको सीमेंट की बहुत इस वक्त कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ की सीमेंट और चावल बहुत बड़ी, चावल सेंक्शन की वजह से पाकिस्तान से नहीं जा रहा था, अब बहुत बड़ी मकदार में पाकिस्तान का राइस ईरान जाएगा। और हम दोनों का ये जो टारगेट है कि 10 बिलियन की हम सालाना ट्रेड करेंगे, इस बात में गुफ्तगू शुनीद हुई। तो ये तैयारी हो रही है, मुख्तलिफ हमारे आपने इदारों में तैयारी अंदाज के अंदर बताया कि ये वो चीजें भी हैं, और 10 अरब डॉलर जो बड़ी उसका ह्यूज वॉल्यूम हो सकता है पाकिस्तान उसको आगे लेकर जाए। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि एक तो ज़ाहिर है ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और पूरी दुनिया ही पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है अपोजिशन के तौर पे, चूंकि इन मामलात के ऊपर तो कोई तफरीक नहीं होती ना गवर्नमेंट की अपोजिशन की। आप लोग भी इस खुशी के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर शामिल है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، پاکستان نے جو اس مومنٹ پہ جو سیز کیا ہے، جو اپرچونٹی سیز کی ہے اور اس کو جس طریقے سے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیٹ از ونڈرفل۔ اور پاکستان دنیا کے سٹیج پہ سینٹرل کردار بھی ادا کیا ہے، بہت اچھا کردار بھی ادا کیا ہے۔ تو ٹوٹل وہ جو مطلب وہ کہتے ہیں نا، جہاں کریڈٹ ملنا چاہیے وہاں دینا چاہیے، سو اس لحاظ سے ٹھیک ہے۔ ایران کے صدر صاحب آئے ہیں تو ان کو پاکستانیوں کی طرف سے ویلکم، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں کہ ایران میں جو گیس ہے، جو ایران کا گیس ہے، وہ ہمیں $0.03 لیٹر ملتا ہے، جبکہ ہم جو LNG لے رہے ہیں قطر سے وہ ہمیں $0.58 پر ڈالر مل رہا ہے۔ سو دیٹ مینز ہمیں $0.55 مہنگا مل رہا ہے۔ تو ہم یہاں سے جب لیں گے، آپ سوچیں $0.55 $160 یا $140 اگر ہم ڈالر کو ادا کر لیں تو $160-170 کا ہمیں مل رہا ہے، وہاں پہ ہمیں $0.05-10 کا مل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو آئی ایم شیور یہ گورنمنٹ ان سے گیس لے گی۔ نمبر 2 پیٹرول۔ اچھا، پیٹرول میں جو ایران کا جو پیٹرول ہے وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی نہیں جو پیٹرول ہے، لیکن جو ڈیزل ہے وہ مور اور لیس ایک ہی ہے، اور ڈیزل ہم جو امپورٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ سے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے، اور ڈیزل کی جو ویلیو ہے وہ آلموسٹ 55-60% آف دا آئل جو ہوتا ہے وہ ڈیزل ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے جو پھر ریفائنریز میں جاتا ہے، کچھ ریفائنڈ ہے کچھ ریفائنریز میں چلا جاتا ہے۔ تو آئی ایم شیور ہم لوگ ڈیزل وہاں سے ایران سے لیں گے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی تجارت ہوں گے، پلس کچھ جو پرابلمز ہیں جو بارڈر کے ادھر ادھر دونوں پرابلم ہے وہ بھی سیٹل ہوں گے، کچھ چیزیں تو ہمارے لیے بیسیکلی ایک بڑی اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی پرووائڈڈ۔ ہم لوگ جو ہمارے باقی جو لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسے لیے ہیں، میرا سوال یہ اٹھے گا، کیا ہم لوگ تیل ان کو نہ کہہ سکیں کہ یار آپ سے ہمیں یہ سستا مل رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ہم نے قومی مفاد سب اپنا دیکھا نا، آپ نے دیکھے نا قومی مفاد کیا ہے۔ قومی مفاد یہ ہے کہ میرا امپورٹ بل سب سے بڑا جو ہے وہ آئل کا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں غربت بھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس کا فائدہ یہ جو آپ نے دونوں پیٹرول اور گیس والا اٹھایا نا، ذرا گیلانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر کے۔ گیلانی صاحب، یہ گیس پائپ لائن کا جو کریڈٹ ہے وہ تو آپ کی جماعت پیپلز پارٹی لیتی تھی کہ دیکھیں ہم نے اس کو آگے بڑھایا، جس طرح سی پیک والا کریڈٹ تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اپرچونٹی ہے، جس طرف شیخ صاحب اور محمد صاحب دونوں نے یہی کہا ہے کہ گیس اور پیٹرولیم جو ہے وہ ہمیں ایک ریلیف مل سکتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی اپرچونٹی آئی ہے جس سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا، برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات نئی جہت کی طرف جائیں گے؟ اس کی تیاری کا بھی ایک مسئلہ ہے نا، جب ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، وہ کہتے ہیں آپ کا ہوم ورک کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو ہوم ورک ہی نہیں ہے، ہم نے پیسے لگانے کہاں پہ ہیں؟ تھینک یو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں بھی پاکستان کی عوام کی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے پریزیڈنٹ آف ایران ڈاکٹر پزیکشیان صاحب کو پاکستان آنے پہ خوش آمدید کہوں گا۔ اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے اس صلح میں عزت تو بہت کمائی ہے، لیکن اب پیسے کب کمائیں گے ہم؟ ویری رائٹ۔ تو اس میں ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں بی ٹو بی کانٹیکٹس اسٹیبلش کرنے ہیں۔ صرف ایشو یہ ہے کہ ایک فائنینشیل میکنزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ انفارمل ٹریڈ تو ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، بارڈر کے اوپر چاول ہمارا جاتا ہے، بٹ اس کا کوئی فارمل میکنزم نہیں ہے فائنینشیل۔ اگر ہم یہ جو آنے والے 60 دن ہیں جس میں ایران اور امریکہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹاکس کریں گے، اس میں ہم کیونکہ وی آر آلسو میڈیٹنگ دیز ٹاکس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے، ایران کی ٹریڈ کے لیے ایک فائنینشیل میکنزم بنوا لیں۔ ابھی ہم نے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر تھے تو انہوں نے ایران جا کے بارٹر ٹریڈ شروع کی تھی، لیکن بارٹر میں بھی ہمیں پرابلمس ہیں، بیکاز بارٹر ٹریڈ آلسو ریکوائرز سم کائنڈ آف فائنینشیل میکنزم۔ تو ہمیں چاولوں کے علاوہ بھی آموں کی، کیلوں کی،
وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ لائیو اینیملز ان کو بہت چاہیے. 10,000 لائیو اینیملز. میری ایرانیئنس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں زندہ جانوروں کی ضرورت ہے فار میٹ. تو ایک وہ بہت اچھی مارکیٹ ہے. جہاں تک آئل اینڈ گیس کی بات ہے وہ مجھے وہاں پہ تھوڑی سی اپریہنشن ضرور ہے, کیونکہ جب ایران کے بارڈرز کھل جائیں گے, جب ان کو ٹریڈ کرنے کی اجازت مل جائے گی, تب وہ جو ریٹ جو ڈیسائیڈ ہوگا, جو ریٹ ہمیں چارج کریں گے, ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل ریٹ ہوگا, وہ یہ والا ریٹ تو نہیں ہوگا جو ابھی ہم لے رہے ہیں ڈیزل ان سے. تو جہاں تک آپ نے ترکمانستان, افغانستان, ایران پائپ لائن, پاکستان ایک ٹاپی گیس پائپ لائن تھی اور ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, اس کا سوال کیا, وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا, اور یہ پائپ لائن انڈیا تک بھی جاری ہے. اگر ہم خود بھی ان سے نہیں لیتے گیس تو وی کین آلویز پاس ٹرانزٹ فیس جس کو کہہ لیجیے, جو پاس کر دیں اپنا پائپ لائن ٹو انڈیا. وہ انڈیا ایران سے آلریڈی خرید رہا ہے, ہم ان کو چارج کریں گے اپنی پائپ لائن کا, تو ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. منسٹر صاحب ایوان کے اندر خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے 2018 کے الیکشن کو کھولنے کی بات کی ہے. ان کا اگر آپ 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ بھی جائز ہے. یہ آپ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی اور 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی, یا آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں کہ ذرا تسلی ہو جائے دونوں پارٹیز کی؟ جی دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھتے. دیکھیے ہمارے یہاں جو الیکشن ہوئے اس پہ ہر الیکشن میں 1970 کے بعد سوالات ہوتے رہے. تمام پارٹیوں نے, حالانکہ انڈیا میں آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی پارٹی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتی, الیکشن کو رزلٹ کو تسلیم کرتی ہے. ہمارے ہاں کسی الیکشن کو بھی 70 کے بعد یہ تسلیم نہیں کیا گیا. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ آپ صرف 24 کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے میں نے 18 کا بھی الیکشن لڑا ہے, 24 کا بھی الیکشن لڑا ہے, مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو شفاف تمام الیکشنوں کی, جو 18 کی بھی اور 24 کی بھی کریں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر یہ دن رات ہمیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں, تو یہ خود انہوں نے جو الیکشن 18 میں کنڈکٹ کروائے ہیں تو وہ اس پہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے. کبھی کچھ نہیں ہوا, ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوئے. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ بات پہلے کیبنٹ میں بھی کہی تھی اور اب بھی کہی کہ یہ صرف جو الیکشن ہے نا, الیکشنوں پہ اگر تسلیم نہیں کریں گے اور اس طرح آپ بیٹھ کے باہر سے شکایات ہی کریں گے تو اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہو جائے گا. لیکن اب آئیے الیکشن پہ بھی شیخ صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ 2024 کا سوال اگر اٹھائیں گے تو 2018 پہ بھی جائیں گے, اس کا مطلب ہے یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, ہاں 2018 میں بھی ہوئی تھی. دیکھیے تسلیم کچھ بھی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ آبجیکشنیبل الیکشن 2018 کا بھی تھا اور 2024 کا بھی ہے, یہ حقیقت ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں نا, جب تک یہ کھل کے ہم مل کے بیٹھ کے ایک لایا عمل نہیں بنائیں گے جس کو سب تسلیم کریں گے. دیکھیں نا, آج تک اگر نیا الیکشن آج آپ کروا دیں پھر وہی شروع ہو جائے گا. تو کوئی طریقہ کار بنا لیں نا. کسی الیکشن, میں نے کہا انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو کتنے آبجیکشن اس میں ہوتے ہیں. ہم ہر الیکشن پہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے نا, کسی نے ماننا نہیں ہے. جس نے جیت جانا ہے اس کو کہا جانا ہے کہ آپ دھاندلی سے جیتے ہو. تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چل سکتی نا. بالکل صحیح بات ہے. اس کو کہیں نہ کہیں اس ایشو کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا, یہ آپ کا آرگومنٹ بڑا ٹھیک ہے کہ میں نہ مانوں والی بات تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ذرا محمد صاحب, یہ جب سے پی ٹی آئی آئی یہ لگتا ہے ذرا شور مچانا آپ نے شروع کر دیا. 2013 سے آپ لوگوں نے شروع کیا, پھر 2014 کا آپ نے دھرنا دیا. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ اعتراض ہے 2024 کا, تو 2018 میں جب آر ٹی ایس آپ کے لیے بٹھایا گیا, جو الزام آپ کے اوپر لگتا ہے, تو کھلوائیں 2018, وہاں سے شروع کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن میں کیسے بینیفٹ دیا جاتا ہے کسی کو. بسم اللہ. مجھے لگا آپ سپیچ لیس ہو گئے ہیں. بسم اللہ شروع کریں. دیکھیں اس طرح ہوا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جو 2013 میں 4 حلقے کھلے تھے
बिल्कुल ठीक. और उसमें हमारे जज साहब ने कहा था कि इसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं. कमीशन बना था. कमीशन बना था. उस कमीशन ने ये कहा था, उस कमीशन को हेड जज साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इरेगुलरिटीज हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं है. अब मुझे एक बात बताएं, मुनज़्ज़म मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड मीन्स व्हाट? हाउ वुड यू नो? अब फोरेंसिक की बात करो ना, हाउ वुड यू ये मुनज़्ज़म है या नहीं है? होता ये है, मुनज़्ज़म धांधली तब होती है जब एक ही जो तरीका एक वारदात है वो चारों में या पांचों में या सारे हलकों में वही तरीका और होता है. अच्छा, वो चारों हलके जो खुले थे, उन चारों हलकों में एक चीज कॉमन थी उस वक्त भी, वही चीज कॉमन हुई है अभी भी. वो क्या थी? लेकिन 2018 में नहीं हुई. वो 2018 में भी हुई है. मुझे एक बात बताए ना, रात को 2 बजे कौन फोन करता है जल बाजवा साहब को? भाईजान मैं आ रहा, मैनू बचाओ. मैसेज था, कॉल तो नहीं थी. जो भी था एक ही थी, है ना, बात कर रहे. चलो मैसेज किया था, जो कॉल किया था या मैसेज किया था, और ये जल बाजवा साहब ने कहा है. नहीं, उन्होंने खुद कहा. खासिर साहब ने कहा. नहीं, उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि भाई मुझे ये हुआ है. मुझे बात बताया, ये धांधली नहीं तो और क्या है? नहीं, चले मैं इसको मुझे एक बात बताइए. अच्छा, अब मोहम्मद साहब 2018 का इलेक्शन जो था साफ शफाफ, उसमें धांधली नहीं हुई थी. नहीं, मैं आपको बता दूं, धांधली हुई थी, पीटीआई के खिलाफ धांधली हुई थी. मैं बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी जीत रही थी. उस सिंपल मेजॉरिटी को उन लोगों ने कम करके ये जो मेरे ख्याल में कोई 18 से 20 सीटों को उन्होंने वारदात डाली. वो 18 से 20 सीटें जब कब की, अब ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया. ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट किया था टुवर्ड्स बाज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर. अगर धांधली की तहकीकात की तरफ गवर्नमेंट जा रही है तो पीटीआई, मैं 100 बिस्मिल्लाह उसको वेलकम करते हैं. मैं 100 बिस्मिल्लाह करता हूं, लेकिन अब सवाल ये, करेगा कौन? देखिए सीधी सी बात है ना, करेगा कौन? अगर आप लोगों ने यही कहना है कि जी हाँ जी वो मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी लेकिन इरेगुलरिटीज थी, तो ये तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ मेरे लिहाज से. करवा ले फिर तहकीकात, आप किसी से करवाएं. देखिए पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप चुन के उन लोगों को लेकर आएंगे जो कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर मसला हो जाएगा ना. आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं. फॉर एग्जांपल, आपका क्या मतलब है गिलगित बल्तिस्तान में धांधली नहीं हुई? आपका क्या मतलब है? अब ये प्री पोल रिगिंग क्या धांधली नहीं होती? बिल्कुल ठीक है. इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. गिलानी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं. एक तो ये बताइए कि इस पॉइंट के ऊपर तो पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? नून लीग तो पीटीआई दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक है, इलेक्शन साफ शफाफ कोई नहीं है, कि जीबी के अंदर क्या हुआ है जिसकी मोहम्मद साहब हवाला दे रहे हैं. फिर जरा देखिए, ये जरा मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि वजीर आला हो पीपल्स पार्टी का, ऑपोजिशन लीडर हो मुस्लिम लीग नून का, स्पीकर एक जमात का, फिर डिप्टी स्पीकर भी उस जमात का. अब ये वो जो मॉडल आप विफाक में कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आप कहते हैं जी नहीं गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं है. ये सरकारी ओहदे भी वहां मुस्लिम लीग नून ले रही है जिस तरह आप विफाक में ले रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम बस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. ये जरा मॉडल क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल बल्कि जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसकी तारीख में आज तक किसी भी धांधली ज़दा इलेक्शन की बेनिफिशरी नहीं रही. ठीक. अगर सब कहते हैं कि 71 वाला इलेक्शन जो है वो शाफ एंड शफाफ था, उसके अलावा कभी पाकिस्तान में इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए जो कि साफ और शफाफ रहे हों. लेकिन फिर हमने 90s में 88 से लेके 99 तक इलेक्शंस जो हैं वो भी हमने देखे हैं. 2008 का इलेक्शन जो कि एक आमिर के अंडर हुआ, वो भी जाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए तो नहीं किया, हमारी तो कायद शहीद हो गई थी उस कैंपेन के दौरान. तो पीपल्स पार्टी जब भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी. जहां तक आपका गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई. हमारे बहुत से एतराज़ात ज़रूर हैं उस इलेक्शन पे, अभी भी हैं. और जब 7 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हुआ, आज 22 तारीख होगी, 23 तारीख होगी, तो आज कल जाके हमारे सीएम इलेक्ट हुए. तो उसमें हुआ ये कि पीपल्स पार्टी बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इवन दो हमारे नंबर्स को सप्रेस करने की बहुत कोशिश की गई. फॉर एग्जांपल चिलास वाली सीट पे जहां अताउल्ला जो है वो जीत चुके हुए थे, उनको 18 वोटों से हरा दिया गया. और एक
ایک فطری ایک نیچرل پولیٹیکل چوائس ہوتی ہے کینڈیڈیٹس جب وہ آزاد امیدوار جب بھی کوئی جیتتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی نیچرل جو چوائس ہوگی وہ جماعت ہوگی جو حکومت بنا رہی ہے یا جو جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، نہ کہ وہ جماعت جو 0 سیٹیں جیتی ہے. تو یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوا تمام پولیٹیکل ورکروں کو. میرے ساتھ جو آنریبل منسٹر بیٹھے ہیں یا جو سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں، دے آر آلسو پولیٹیکل ورکرز. دے نو، لیکن پھر وہ آپ کے اتحادی بھی بن گئے. میں مکمل کر لوں اپنی بات. دے نو کہ یہ بات کوئی فطری نہیں ہے کہ ایک ہاری ہوئی جماعت میں لوگ شامل ہو رہے ہوں. اچھا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے انٹرسٹ میں ایک یونینمس گورنمنٹ فارم کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اور اس میں پاکستان سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ حکومت بنائیں. ٹھیک. چونکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. جو پیپلز پارٹی نے جی بی کے انٹرسٹ کے لیے، اور ہم میچور پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم اکیلے گلگت بلتستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی. ہمیں تو وی شوڈ ورک ٹوگیدر. تو ہمارا ان کے ساتھ وہی فارمولا طے ہوا جو وفاق میں ہوا ہے. جو آئینی عہدے ہیں گورنر کے وہ ملیں گے مسلم لیگ کو. چونکہ ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اسی لیے اسپیکر جو ہے وہ ہمارا ہوگا، جس طرح نیشنل اسمبلی میں اسپیکر پی ایم ایل این سے ہیں. ڈپٹی اسپیکر میں ہم نے کنسیڈ کیا، حالانکہ ہاں ڈپٹی اسپیکر جس طرح ہمارے یہاں پر ہیں نیشنل اسمبلی میں. اور ہم نے نہ صرف مسلم لیگ کو بلکہ آئی پی پی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے. اس کے علاوہ ایک آزاد امیدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی بیک تھے، سہیل شاہ صاحب، وہ اور ایک ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے ایک یونینیمس گورنمنٹ بنائی ہے جو جی بی کے انٹرسٹ کے اندر ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو سی ایم کل الیکٹ ہوئے ہیں وہ انکنٹیسٹڈ، وہ بلا مقابلہ. ذرا شیخ صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. شیخ صاحب میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. یہ ٹیلی کمیونیکیشن والا جو بل ہے جس کے اوپر پہلے گورنمنٹ نے کہا جی اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کمیٹی بنا دی. کل طارڑ صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ میڈیا والوں نے شاید اس کو ذرا ہوا بنا دیا ہے. یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے بل کے اوپر اب جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں یا ابھی گورنمنٹ اس کے اوپر قائم ہے کہ نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، یہ بس میڈیا نے ہوا بنا دیا ہے؟ نہیں یہ دیکھیے کوئی ایشو تھا تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے نا. یہ تو اس بات کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے. اب کیا ایشو ہے اس کو کمیٹی تھریڈ بیئر اس پہ ڈسکس کرے گی اور اس کا سامنے آئے گا نتیجہ جو آئے گا وہ آ جائے گا. کمیٹی بننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے نا اور اس کو ریزالو کیا جائے. اس ایشو کو ایمیکیبلی سب سے مل کے ڈسکس کر کے اس کے پراس اینڈ کانس کو دیکھ کے ریزالو کیا جائے گا اس مسئلے کو. ٹھیک. اچھا محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہ بیٹھنے کا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کا مقدمہ جہاں آپ لڑ سکتے ہیں، جہاں ڈیبیٹ ہونی ہے، قانون سازی ہونی ہے، آپ باہر بیٹھ کے یا تو دیکھیں نا ایک آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات ہے. پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نہیں بیٹھتے. اگر یہ آپ بیٹھتے تو یہ ٹیلی کمیونیکیشن والا بل آپ روک نہ لیتے یا اس پہ کم از کم کوئی انپٹ نہ دیتے؟ آپ اس پہ آواز کس نے اٹھائی؟ وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے نہیں، علی ظفر صاحب نے، علی ظفر صاحب نے، علی ظفر صاحب نے پہلے اس کو اٹھایا، پھر پلوشا صاحبہ نے اس کو، بیکاز شی از دا چیئر آف دا کمیٹی. ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی کیا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، سوال جو اٹھتا ہے یہ بل نیشنل اسمبلی سے کنہوں نے پاس کروایا؟ پیپلز پارٹی نون لیگ نے. گڈ، یہی تو ان لوگوں کا کام ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی بات کر رہے تھے فطرتی بات تھی. مجھے یہ بتائیں کیا یہ فطرتی بات ہے کہ جن کو ایکچوئل جو ایکچوئل سیٹس آپ جیتے وہ 4 جیتے ایک صوبے میں اور آپ کو ریزرو سیٹس مل جائے اس کی ڈبل، یہ کیا فطرتی بات ہے؟ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. نہیں جی، اس کے علاوہ سارے ملا کے 7 ٹوٹل ملے ہیں، ایکسٹرا 4 وہ تھے اور 7 ملا کے 11 ہو گئے. آپ آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں، وہ شامل ہوئے ہیں. نہیں جی میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، اب ریزرو سیٹس کی بات کر رہا ہوں. اس میں وہ بھی بڑی چیز ہے. دیکھیں اس ملک میں، اچھا شیلا رضا صاحبہ نے کیا کہا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کیونکہ میں نے سوشل میڈیا، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی میں نے کمپین کی تھی لاہور میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں جیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا عطا تارڑ بھی نہیں جیتا تھا.
انہوں نے نام نہیں لیا پی ٹی آئی کا, لیکن انہوں نے کہا جیتا کوئی اور تھا. جیتا تو ہمارا ہی تھا نا, ڈرتے ہیں ہمارا نام لیتے. کھوکھر صاحب تھے آپ کے کینڈیڈیٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اب پرابلم یہ ہے, یہ جو بل آیا ہے یہ پہلا ایسا غلط بل نہیں ہے جو یہ لوگ لے کر آئے ہوں. 1994 میں آئی پی پیز کا جو پہلے پیپلز پارٹی والوں نے کیا تھا وہ بھی اتنا ہی غلط تھا جو ہم بھگتتے رہے ہیں 1994 سے لے کے 2016 میں یہ آئے تھے, یہ پی ایم ایل این والے آئے تھے, انہوں نے کہا اچھا ان کو منع کیا گیا, یونس داہا صاحب نے منع کیا کہ خدا کے لیے یہ نہ کرنا, خدا کے لیے یہ نہ کرو, نہ کول کرو, نہ ایل این جی کرو, نہ یہ کرو. وہ دن اور آج کا دن آپ کو پتہ ہے, پہلے ہم 200 ارب کا ہمارا خسارہ ہوتا سالانہ, 2015 کے بعد کتنا ہو گیا, 1.5 خرب 2 خرب. آج کل ذرا گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ غلط فیصلے انہوں نے کیے ہیں, دونوں مل کے کرتے ہیں. جی ذرا گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں. گیلانی صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے خاص کر یہ جو پی ٹی اے کے فون کے اوپر ٹیکسز ہیں اس پہ آپ نے بڑا زبردست مقدمہ لڑا ہے, آج پتہ چلا ہے ایوان میں کہ آپ نے وہ ترامیم کچھ ریگولیٹری والی واپس لے لی ہیں. ایک تو وہ کیا ہے, دوسرا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے جو محمد صاحب اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی ایک کمیٹی ہے جس میں آپ کے سینئر لوگ موجود ہیں جو کسی بھی قانون کو ویٹ کرتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا, وہاں سے کیسے پاس ہو گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی سے کیسے پاس ہو گیا جس پہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, قومی اسمبلی میں آپ کے ووٹس کے ساتھ پاس ہوا ہے, اب آپ اس پہ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ ٹیلی کمیونیکیشن بل سے پیپلز پارٹی خود کو علیحدہ کیسے اب کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو بھی قانون گورنمنٹ لے کے آتی ہے وہ ایک بونافائڈ انٹینٹ کے ساتھ لے کے آتی ہے, اور جب بھی کمیٹی کے اندر حکومت کا بل آتا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹیوز دیے ہوتے ہیں. اور اس بل میں بھی جو فائبرائزیشن اور رائٹ آف وے کا بل تھا ایکچولی, اس میں اس کا مقصد یہی تھا کہ دور دراز علاقوں میں, جن علاقوں سے ہم آتے ہیں وہاں پہ فائبرائزیشن زیرو ہے, وہاں پر ٹیلی کام کے سگنلز نہیں آتے, ہمیں بہت سے مسائل ہیں کنیکٹیویٹی کے. تو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز تو بونافائڈ تھے, دے وانٹڈ speedy fiberization so that 5G can be transmitted fast اور سستا اور فاسٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے. لیکن جہاں پہ ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب بھی کوئی بل کمیٹی میں لے کے آتی ہے وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اس کو پاس کروانے کے لیے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنی آئی ٹی کمیٹی کا میں ممبر ہوں, اور میں نے اس بل کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ اس کو جلدی میں نہ پاس کریں, اس کو ہمیں 3-4 میٹنگز لینے دیں, میٹنگ اور کلاز بائی کلاز اس کی ریڈنگ ہونی چاہیے, جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا. تو کوئی بات نہیں, اگر جلدی میں کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے کمیٹی سے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک با اختیار ادارہ ہے, اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, اور ہمیشہ وی کین کم بیک ٹو دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ اٹ. اور ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ 7 تاریخ کو آئی ٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہم اس بل کو ریویو کریں گے, اور اس کو جو ایشوز ہیں, جو بھی کوئی کنٹروورشل بات ہے اس میں وہ نکل جائے گی. جہاں تک پی ٹی اے کی بات کی ہے آپ نے, تو میں نے آج یقیناً اپنی جو امینڈمنٹس تھیں وہ وڈرا کی ہیں, اور میں نے یہ اپنا ریزن بھی دیا ہے وڈرا کرنے کا. وہ یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے فائنانس بل میں کوئی پی ٹی اے میں کمی نہیں کی تھی, تو ہم فائنانس کمیٹی میں اپنی امینڈمنٹ لے کے گئے تھے کہ جو پی ٹی اے کا جو بھاری ٹیکس 63% بنتا ہے آف دا موبائل امپورٹڈ موبائل ڈیوائس, وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ ایف بی آر نے بہت ڈیفینڈ کیا پی ٹی اے ٹیکس کو, لیکن ہم کوئی مڈل گراؤنڈ پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ یہ نہ ہو کہ یہ بجٹ نکل جائے اور عوام پھر سے بھاری ٹیکس کے بوجھ کے انڈر رہے. تو مڈل گراؤنڈ ہم نے یہ نکالا ان کے ساتھ کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے 20% وہ تمام امپورٹڈ اشیاء پہ لگی ہوئی ہے, اس کو کم کیا ہے, سلیش کیا ہے 20%. اس کی جو بچت ہے کسی ایوریج امپورٹڈ اسمارٹ فون پہ وہ اراؤنڈ 18,000 سے لے کے کچھ 30,000 کے درمیان مختلف ڈیوائسز پہ رہے گی. اس کے علاوہ جو مڈ ٹیئر سلیب ہے وہ اس پہ ایف بی آر مان گئی کہ مڈ ٹیئر سلیب جو کہ $200 سے $300 کے درمیان کی ڈیوائس ہے امپورٹڈ, اس پہ ہم کنسیشن دینے کے تیار ہیں, جس کا ریونیو سائٹ پہ کوئی اپروکسیمیٹلی چلے آپ اس کا کوئی متبادل جو حل ہے وہ نکال رہے ہیں پروگرام کا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے گوندل صاحب, دیٹ از دا انسٹالمنٹ پلان, جو ہم نے آج کامیاب ہوئے کہ ہم انیبلنگ کلاس ڈلوا دی فائنانس بل میں کہ جو بھاری ٹیکس لوگ 2-2 لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ روپے کا نہیں بھر سکتے تھے, تو وہ
اب پی ٹی اے اور ایف بی آر جو ہے چلے وہ قسطوں کے اندر ادا کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے معزز مہمان کیسر احمد شیخ صاحب کا وفاقی وزیر اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کا پی ٹی آئی سے, گیلانی صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور نائلہ چوہان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.